اللہ کے دین کی نشانی کیا ہے جس کی تعظیم کرنے پر دل کا تقوی حاصل ہوتا ہے؟ صفا اور مروہ کی سعی کی جاتی ہے اور اس کو بھی اللہ کے دین کی نشانیوں میں شمار کیا گیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں۔ صفا اور مروہ ہے کیا جسے دین کی نشانی کہا گیا؟ یہ اپنی ذات میں پتھر، اور پتھر مکلف بشریعت نہیں ہے، مکلف باحکام شریعت نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین کی نشانی کیسے بنا جائے؟ اللہ کے دین کی نشانی ایک پتھر کیسے بنا؟ تو پھر آپ کو تفاسیر میں اس کا جواب ملے گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے بہت، ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لقدق جنگل میں صحرا میں چھوڑ دیا گیا تھا، اور وہاں خشک زمین اور پتھر کے سوا کچھ نہیں تھا، اور پانی انہیں نہیں ملتا تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن میں چھوٹی عمر میں پیاسے ہوئے تو ایڑیاں رگڑ رہے تھے، پیاس ان کو بجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا صفا سے مروہ دوڑتی تھی، مروہ سے صفا تک دوڑتی تھی۔ ایک ولیہ کاملہ، پیغمبر بھی نہیں، پیغمبر کی بیوی ولیہ کاملہ کے خدوم میملک نزول سے اس پتھر سے تصادم ہوا، اس پتھر سے مس ہوئے۔ ایک ولیہ کاملہ کے قدم جب پتھر کو چھوئے تو وہ شاعر اللہ بن گئے، اللہ کی دین کی نشانی بن گئے۔ قرآن نے اس کو نقل فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، پتھر اللہ کے دین کی نشانی بن گئے۔ اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدوم اس سے مس ہو گئے تو پتھر بھی اللہ کے دین کی نشانی بن گئے، اور اس دین کی نشانی پتھر کی تعظیم کرنے والے کو دلوں کا تقوی حاصل ہو گیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جسم کا تقوی اعلیٰ ہے یا دل کا تقوی اعلیٰ ہے؟ جناب اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جسم کا تقوی تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی راستے سے گزر رہے تھے تو ایک چھینٹا جو ہے پانی کا جو راستے میں بہ رہا تھا وہ آپ کے پیجامے پہ لگ گیا۔ ایک چھینٹا بالکل ایک انگلی کی پور سے بھی کم اس کا حجم تھا، اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے دھویا۔ شاگردوں نے کہا کہ یا امام، آپ تو مسئلہ یہ بتاتے ہیں ہتھیلی کے اندر جو گڑا ہے، یعنی 1 روپیہ جس کا سکہ ہوا کرتا تھا، تو اس سکے کے برابر یا اس سے کم اگر چھینٹا اڑا ہے، گندا پانی اڑا ہے تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے خطرہ لگا تو دھو رہے ہیں۔ ایک چھینٹا اڑا تو آپ دھو رہے ہیں، اور ہم کو حکم یہ دے رہے ہیں کہ 1 روپیے کے اتنا اگر اس سے کم ہو تو دھونے کی ضرورت نہیں، اس سے زیادہ ہو تو دھو لیجیے۔ تو حضرت امام اعظم نے کیا پیارا جواب دیا، تو کہا وہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ ہے۔ تو جسم کے تقوی کا یہ عالم ہے، تو پھر دل کے تقوی کا عالم کیا ہوگا؟ میں بہت اہم پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔
توجہ کی ضرورت ہے، توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں جو کچھ کہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، بصارت عطا کیا ہے، سماعت عطا کیا ہے، قوت گویائی عطا کی ہے اور دیگر قوتیں آپ کو عطا کی ہیں، ان قوتوں کا استعمال اچھائی کے لیے کرنا بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ مومن کی علامت یہ ہے کہ جو کچھ کہ اس کو دیا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرے، یعنی اچھی بات کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو خرچ کرے، اپنی سماعت کو خرچ کرے۔ حاضرین باتم کی سماعت کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ بتلانا چاہتا ہوں۔ تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے، سماعت، قوت گویائی اللہ کی عطا ہے، قوت بصارت و بصیرت یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ کسی کی بات سننے کے لیے آپ وقت لگاتے ہیں، کان لگاتے ہیں، سماعت خرچ کرتے ہیں، تو یہ بھی مومن ہونے کی علامت ہے۔ اچھی بات کہتے ہیں، قوت گویائی سے بہترین باتوں کا اعادہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مترادف ہے۔ حاضرین باتم کی جب جسم کی کہ تقوی کا یہ عالم ہے تو دل کے تقوی کا عالم کیا ہوگا؟ اب آئیے میں اس مفہوم کی طرف آتا ہوں۔ جو اللہ کے دین کی نشانی کی تعظیم کرے اسے دلوں کا تقوی حاصل ہوا۔ جب ایک پتھر ولی کاملہ کے قدم سے مس ہوتا ہے تو وہ اللہ کے دین کی نشانی بنتا ہے۔ تو ایک ولی جو خود اشرف المخلوقات میں سب سے اونچا درجہ رکھنے والا ہے، وہ اگر خدا اس کی اگر ہم تعظیم کریں گے تو یہ بھی دل کا تقویٰ ہے۔ آج ہم آستانہ لنگوٹ بند میں جلوہ افروز ہیں اور بارگاہ لنگوٹ بند میں ہم حاضری دیتے ہیں۔ یہ حضرت شاہ پیر بہاؤالدین عرف لنگوٹ بند رحمت اللہ علیہ اللہ کے دین کی نشانی ہے۔ ایک پتھر جب نشانی بن سکتا ہے تو اشرف المخلوقات کیسے نہیں بن سکتا؟ تو ایک ولی کامل کے آستانے میں ہم حاضر ہیں تو ہم یہاں ان کی تعظیم کرتے ہیں تو ہمیں دلوں کا تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ What does دل mean؟ دل اندر ಏನೋ ಹೃದಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ۔ اب یہ دل کیا ہے؟ آئیے مولانا روم جلال الدین رومی کی بارگاہ گوہر بار میں کیا عرض کرتے ہیں دل کے بارے میں۔ دل کا دستاور کے حج اکبر، دل کا دستاور کے حج اکبر، 100,000 کعبہ ایک دل بہتر۔ تو وہ دل جو اہل دل کی صحبت میں حاصل ہوتا ہے، اس دل کی کیفیت کا یہ عالم ہے کہ وہ دل اگر تمہیں حاصل ہو جائے تو یہ حج اکبر کے برابر ہے۔ اس دل کا طواف حج اکبر کے برابر ہے۔ اور حج اکبر ہم کس کو کہتے ہیں جناب؟ جمعہ کے دن یوم عرفہ اگر آتا ہے تو اس دن ہم اس کو جو ہے حج اکبر قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ حج اکبر ایسا ہے 100,000 کعبہ ایک دل بہتر، ایسا دل 100 نہیں بلکہ ہزاروں مرتبہ کعبے کو جا کر آیا لیکن کعبے والے کو نہیں پہچانا۔ کعبے تک گیا، کعبے والے کو نہیں پہچانا تو پھر یہ بیکار ہے۔ اور اگر کعبے کو پہنچا، کعبے والے کو پہچانا تو پھر یہ دل اس کیفیت والا دل ہے۔ اور وہ کیسا دل ہے جناب؟ کعبہ گنگاہ خلیل آذر، کعبہ کیا ہے؟ کعبے سے بہتر ہے دل، کس کا دل جناب؟ مومن کا دل۔ جب مومن کا دل یہ درجہ رکھتا ہے تو ولی کے دل کا عالم کیا ہوگا؟ سردار اولیاء غوث اعظم کے دل کا عالم کیا ہوگا؟ انبیاء کے دل کا عالم کیا ہوگا؟ اور سردار انبیاء محمد رسول اللہ کے قلب کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟
کعبے سے بڑھ کر اس کا دل ہے، مومن کا دل ہے، تو وہ کیسے ہے، کیوں ہے؟ مولانا روم پہلے دعویٰ کر رہے ہیں، اس کے بعد دلیل بھی پیش کرتے ہیں جناب. کعبہ بنگاہ خلیل آذر، کعبہ کیا ہے؟ کعبہ مٹی اور پتھر کا بنی ہوئی ایک عمارت ہے جو ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ نے مل کر اس کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائے ہیں. کعبۃ اللہ کی تعمیر بندوں نے کیا ہے، لیکن دل کی تعمیر اللہ نے کی ہے. کعبۃ اللہ کی تعمیر مخلوق کرتی ہے اور دل کی تعمیر خالق کرتا ہے. اور وہ دل کیسا ہے جناب؟ وہ دل حدیث شریف کا مفہوم ہے، قلوب المؤمن عرش اللہ تعالی. مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. اللہ کا عرش جس کے دل میں ہے اس کی عظمت و رفعت و بلندی، شرف و بزرگی کا عالم کیا ہوگا؟ اب آپ بولیں گے کہ بھئی دل اللہ کا عرش کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ تعبیر رؤیا یعنی خواب کی تعبیر بیان کرنے میں بہت معروف تھے. ان کے زمانے میں ایک بزرگ کو خواب ہوا اور خواب میں دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں خواب میں؟ اللہ کے عرش کو اپنے کندھے پر لیے چل رہے ہیں. یہ خواب دیکھ رہے ہیں، اللہ کے عرش کو اپنے کندھے پہ لے کے چل رہے ہیں. صبح جب بیدار ہوئے تو خیال ہوا کہ بایزید بسطامی سے اس کی تعبیر پوچھیں گے، اس خواب کی کیا ہے. اس خیال سے وہ بسطام پہنچتے ہیں. بسطام پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ ہے جس کے اطراف سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہیں. علماء اور مشائخین کی ایک کہکشاں سجی ہوئی ہے اور جنازے کو اٹھائے ہوئے چل رہے ہیں. پوچھا لوگوں سے بھئی کس کا جنازہ ہے، اتنی عالیشان انداز میں جا رہا ہے؟ تو بولے بایزید بسطامی کا جنازہ. یہ بایزید بسطامی وصال کر رہے ہیں. افسوس ہوا، کاش کہ میں اگر ایک دن پہلے نکلتا تو شاید ملاقات ہو جاتی اور میں اپنی خواب کی تعبیر ان سے لے لیتا. چلو جہاں تک آیا ہوں کہ کم از کم ذرا کندھا تو دے دینا. جو ہی کندھا دیا، بایزید بسطامی کے جنازے کو کندھا دیا تو اندر سے آواز آئی، رات کو جو خواب دیکھا تھا وہ اس کی تعبیر ہے. میرا دل اللہ کا عرش ہے اور تو اپنے کندھے پہ لے کے چل رہا ہے. یہ ہے اولیاء اللہ کا دل. اولیاء اللہ کا دل ایسے ہوتا ہے. پھر اولیاء اللہ کو طاقت کیسے ہے؟ دیکھیے جناب، ہم انسان ہیں، پرندہ ہے. مجاہد اہل سنت انسان کی آنکھ ہے، پرندہ ہے. پرندے کو دیکھنے کے بعد ہم یہ بول سکتے ہیں کہ یہ کبوتر ہے، یہ کوا ہے، یہ چیل ہے، یہ فلاں پرندہ ہے، یہ ہم بول سکتے ہیں. کیا ہم یہ گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نر ہے اور مادہ ہے؟ نہیں بول سکتے. لیکن اولیاء اللہ کو اللہ کی جانب سے اتنی طاقت عطا ہوتی ہے کہ ان کے گنبد مبارک پر بیٹھنے والے پرندے کو ہی نہیں بلکہ پرندہ نر ہے یا مادہ ہے وہ جانتا ہے. اولیاء ہست قدرت از الہ. فیضان اولیاء ہے انجینئر صاحب، فیضان اولیاء ہے. اولیاء ہست قدرت از الہ. اولیاء اللہ کو اللہ کی جانب سے اتنی طاقت عطا ہوئی ہے، اتنی قدرت عطا ہوئی ہے، عطائی ہے، ہم عطائی کے قائل ہیں. اولیاء اللہ کو اللہ کی جانب سے اتنی طاقت ملی ہے، اتنی طاقت عطا ہوئی ہے کہ تیر جستا باز گرداند زرا، کہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس لینا ممکن نہیں ہے نا. یہ ناممکن چیز بھی اللہ نے ان کے یہاں ممکن بنا دیتا ہے. کیسے ممکن بنا دیتا ہے؟ نور حق ظاہر شبد اندر
ولی، یعنی اللہ ہی کا نور ولی کے اندر جگمگ جگمگ کر رہا ہے، چمک رہا ہے، چمکا رہا ہے۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اللہ کا نور ان کے اندر چمک رہا ہے۔ نور حق ظاہر شود اندر ولی، اگر اس نور کو دیکھنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ چاہتا ہے نا؟ نیک بھی باشی اگر اہل دلی، اگر اس نور کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اہل دل کی صحبت اختیار کر۔ اہل دل کسے بولتے ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کے اندر جو دل ہے وہ اللہ کا عرش ہوتا ہے، اور جب اللہ کا عرش ہوتا ہے تو بخاری شریف کی حدیث کے مفہوم کے مطابق بندہ جب کثرت نوافل کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بنتا ہوں جس سے کہ وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اسی طرح آگے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہیں۔ اب مجاہد اہل سنت کے پاس 50 لاکھ روپے ہیں، یہ پیسے والا ہے، جو جس کا والا ہے وہ چیز اس کے پاس ملتی ہے۔ یہ دکان والا کیا ہے؟ اناج رکھتا ہے۔ جوار والا ہے، چاول والا ہے، وہاں جاؤ چاول والے کے پاس جاؤ چاول ملے گا، جوار والے کے پاس جاؤ جوار ملے گی، اللہ والے کے پاس دیکھو اللہ ملے گا۔ تو اللہ کے ملنے کے آسانے ہیں، اللہ کے پانے کے یہ مراکز ہے، یہ مرجع ہے، یہ منبع ہے۔ یہاں آؤ اور بہاؤ دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کا فیضان، دین کا فیضان، اور فیضان کے معنی بھی بہاؤ کے ہی ہیں۔ یہاں پر رحمتوں کرامتوں کا فیضان جاری ہوتا ہے۔ عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر سے اللہ کی رحمت کا نزول اجلال ہوتا ہے۔ جہاں ان کے ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور وہ خود وہاں موجود ہو یہاں، تو کیا عالم ہوگا۔ صرف ذکر کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے جناب۔ علاء الدین بابا، علاء الدین کا چراغ لے کے ڈھونڈے تمہیں نہیں ملتا ہو، تو پوری توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، خاطر جمعیت کے ساتھ، کنسنٹریشن آف مائنڈ کے ساتھ یہاں حاضری دیجیے، بہت کچھ ملتا ہے۔ حاضرین کرام، اولیاء اللہ کو اتنی طاقت عطا ہوئی ہے کہ ناممکن چیز کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ فیضان اولیاء ہے، اولیاء اللہ کا فیضان ہے۔ بندے ناچیز جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی اولیاء اللہ کا فیضان ہے، اور جو کچھ آپ سماعت کر رہے ہیں وہ بھی فیضان اولیاء اللہ۔ تو ناممکن چیز بھی ان کے یہاں ممکن بن جاتی ہے۔ وہ کیسے جناب؟ قرآن حکیم میں آپ نے پڑھتے ہوئے مطالعہ کیا ہوگا، ترجمہ دیکھا ہوگا، حضرت بی بی مریم علیہ السلام، ایک جگہ ان کو متعین مختص کر دی گئی تھی کہ اس جگہ یہاں پر آپ عبادت و ریاضت کرتے رہے۔ چونکہ عالم شباب میں تھی وہ، ان کی نگرانی کے لیے ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کو نگران کار بنایا گیا۔ حافظ صاحب آپ نے پڑھا ہے نا، یہ واقعہ قرآن میں ہے موجود۔ جب وہ نگران کار تھے تو ان کی نگرانی میں بی بی مریم عبادت و ریاضت کر رہی ہے۔
اور حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر شریف کتنی تھی معلوم؟ 80 برس سے زیادہ ہوتی، مور دین 80 ایئرس۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ دوران عبادت و ریاضت بی بی مریم کے پاس بے موسم کے پھل آ رہے ہیں، سوکھی ٹہنی سے تازہ پھل لگے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس کا مشاہدہ فرمایا، کون؟ ایک پیغمبر۔ دیکھیے یہاں کیا پوائنٹ آپ کو مل رہا ہے، کیا سبق اس سے حاصل ہو رہا ہے کہ زکریا علیہ السلام مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کیا آبزرویشن ہے ہم کا؟ دیکھیے، ناممکن چیز ممکن بن رہی ہے، بے موسم نہیں ہے لیکن وہ پھل یہاں موجود ہو رہا ہے۔ سوکھی ٹہنی پہ تازہ پھل ممکن ہے نا، یہ ممکن بن رہا ہے، یہ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کو ذہن ملا، دیکھیے بی بی مریم پیغمبر نہیں ہے، بی بی مریم ولیہ کاملہ ہے، ولیہ کاملہ کے پاس ایک پیغمبر کو مزاج مل رہا ہے، ولیہ کاملہ کے پاس ایک پیغمبر کو ایک مزاج مل رہا ہے۔ کیا؟ ناممکن چیز بھی یہاں ممکن بن رہی ہے۔ میں بھی 80 سال کا بوڑھا ہو گیا، مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی، میری بیوی نے بھی کہا کہ اب ممکن نہیں ہے ہم کو اولاد ہونا، ناممکن بھی یا ممکن بن رہی ہے، تو مجھے بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد کا ہونا ناممکن ہے ہمارے لیے، لیکن اس واقعے سے مجھے یہ مزاج مل رہا ہے کہ یہ چیز بھی یہاں ممکن ہو سکتی ہے۔ یا الہ العالمین، اس جگہ پر جہاں تیری رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اس جگہ پر میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں کہ مجھے اولاد عطا کر۔ تو اللہ نے دوسرے ہی سال حضرت یحییٰ کو پیدا فرمایا، یحییٰ ابن زکریا پیدا ہوئے، ناممکن چیز ممکن بن گئی، اور یہ مزاج اور ولی کے دربار سے ایک نبی کو یہ مزاج مل رہا ہے۔ حضرات آپ اندازہ لگائیں، ہم امتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ہم امتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ دیکھیے ہم بھی امتی ہیں، سارے انبیاء بھی ہمارے آقا کے امتی ہیں۔ سارے انبیاء کیا کلمہ پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ ہر پیغمبر کی امت ان کے اپنے پیغمبر کا ذکر کرتی لا الہ الا اللہ کے بعد۔ وہ خود پیغمبر کون سا کلمہ پڑھتے تھے؟ پیغمبر کی امت تو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد کلیم اللہ، یہ پڑھ رہی ہے نا، لیکن وہ خود انبیاء کلمہ کیا پڑھتے تھے؟ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی کا حوالہ دیتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک وہی کلمہ پڑھتے تھے جو آپ اور ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا پھر آئیے خود رسول اللہ کیسا پڑھتے تھے؟ خود آقا نامدار کا کلمہ کیا تھا؟ تو آقا جو کلمہ پڑھتے تھے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ ارے رسول اللہ کریں ایسا کرو، بولتے نا پڑھ کے دیکھو کلمہ، مسلمان بتائیں گے رسول اللہ کیسا کلمہ پڑھے ویسا تم پڑھ کے دیکھو، مسلمان ہی رہتے۔ تو حاضرین باتمکین، میں ایک پوائنٹ یہ دینا چاہ رہا تھا کہ انبیاء امتی ہیں سب رسول اللہ کی، سارے انبیاء جو پچھلے سلطنت کر گئے تھے وہ آج دست بستہ کھڑے ہوئے ہیں رسول اللہ کے پیچھے۔ یاد کرو بیت المقدس کو، جہاں پر رسول اللہ امام ہیں، سارے انبیاء جو پچھلے سلطنت کر گئے تھے وہ سب کے سب ہمارے آقا مولا کے مقتدی ہیں۔ بولو مقتدیوں میں سارے انبیاء تھے کہ نہیں تھے نا؟ اب میں ایک طرف اور توجہ دلانا چاہتا ہوں،
حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا وصف دیا گیا، کس وصف سے آپ کو سرفراز کیا گیا؟ ہوا میں تخت بچھاتے ہو جاتے، پرندوں کی بولی جانتے، یہ تھا نا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اجلاس سجا ہے، یہ واقعہ بھی قرآن میں آپ کو ملے گا کہ اجلاس سجا ہے، اور آپ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ تخت بلقیس یہاں سے کم از کم سینکڑوں میل دور ہے، اس بلقیس کے تخت کو کون اٹھا لائے گا؟ کیا آپ نے اعلان کیا؟ اچھا، آپ کے دربار گوہر بار میں جہاں انسان رہتے تھے امتی، وہاں جنات بھی رہتے تھے، تو عفریت من الجن، ایک جنوں میں سے جن اٹھا اور کہا کہ میں اس کو لے آؤں گا، تو کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا اجلاس برخاست ہونے سے پہلے تک میں اٹھا لاؤں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بہت دیر ہو جاتی ہے۔ اب انسانوں میں سے ایک اٹھے، مفسرین نے ان کا نام آصف بن برقیہ بتایا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی تھے۔ وہ اٹھے اور کہا کہ میں لاؤں گا۔ ارے کتنی دیر میں لاؤ گے؟ پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ دیکھیے، پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا لانے کی طاقت ذہن میں رکھیے۔ میں یہاں بھی آپ کو ایک ذہن دے رہا ہوں، پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس، جس کو جو 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور اس پر 600 باندیاں خدمت میں لگی ہوئی رہتی تھی، بلقیس کتنا وزنی اور کتنا بھاری ہوگا۔ تو ایک سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی طاقت یہ ہے کہ وہ پلک جھپکنے تک اتنا وزنی تک اٹھا لے آئے۔ اب میں یہاں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مقتدی پیغمبر، مقتدی نبی کی امت کے ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس اٹھا لائے۔ امام نبی کی امت کے ولی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ امام پیغمبروں کے امام، ان کی امت میں جو ولی ہے ظاہر ہے ان سب سے بڑھ کر طاقت رکھنے والا ہے۔ اور پھر سردار اولیاء حضرت غوث اعظم کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اولیاء اندازہ نہیں لگا سکے، تو ہم کیا اندازہ لگا سکیں گے جناب؟ چلیے بات اختتام کی طرف آ رہا ہوں کہ فیضان اولیاء کو سمجھنے کے لیے میں ان تمام خطوط کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ولی اللہ کی زیارت کریں اور اپنے دل کی کیفیت کیا ہے، آپ پہنچ رہے ہیں، آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے یہ جانتے ہیں، آپ جو کچھ سوچ کے آئے رہتے ہیں نا وہ اس کو سب جانتے ہیں، اور آپ کی تمام مرادوں کو پورا کرنے کے لیے، جائز مرادوں کو پورا کرنے کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں فیض ترجمان جب کھل جاتی ہے آپ کے حق میں تو پھر اللہ یقیناً ان کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشتے ہوئے آپ کو بھی مالا مال کر سکتا ہے۔ زائرین اولیاء، زائرین پیر شاہ پیر بہاؤالدین لنگوٹ بند رحمۃ اللہ علیہ خوش نصیب ہیں کہ ان کے دربارے گوہر بار میں حاضر آئے ہیں، اور یقیناً اس خیال سے آپ زیارت کیجئے اور مالا مال ہو جائیے۔ میں جناب الحاج شاہ محمد جناب الدین صاحب بادی چشتی القادری مدذل العالی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے چند باتیں پیش کرنے کے لیے مجھے موقع عنایت فرمایا، اور آپ سب سے میں دعاؤں کا طالب ہوں کہ آپ میرے حق میں بھی دعا کرتے رہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا ہی پرمغز خطاب ہمارا آپ سماعت کر رہے تھے۔ اب آئیے رسم گلپوشی کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی فوراً بعد ہمارے مہمان آپ کے سامنے ہوں گے۔ میں حضرت شاہ محمد منہاج الدین بادی صاحب قبلہ متولی آستانہ حضرات سے گزارش کرتا ہوں
کہ وہ آج کے ہمارے مہمان حضرت الحاج مولانا قاری عظمت اللہ خان صاحب رضوی کی گلپوشی فرمائیں. نعرہ تکبیر.